ڈاکٹر ظفر مرزا میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ 42 کیسز میں سے جو جنہیں ہم ایکٹیو کیسز کہتے ہیں، ہاسپٹلز میں ان میں سے 4480 پیشنٹس ہیں داخل، اور ان میں سے 723 جو ہیں وہ کرٹیکل سچویشن میں ہیں، مطلب یہ کہ ان کی بیماری کی نوعیت کافی شدید ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک اور میں آپ کو جو اسٹیٹسٹک دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو یہ 723 جو مریض ہیں کرٹیکل حالت میں، ان میں سے 201 وینٹیلیٹرز کے اوپر ہیں۔ 723 اور 201 میں یہ جو فرق ہے، یہ زیادہ تر جو کرٹیکل کیئر میں پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ان کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، تو زیادہ تر ان میں سے آکسیجن کے اوپر ہیں، لیکن 201 جو ہیں وہ وینٹیلیٹرز کے اوپر ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وینٹیلیٹرز پہ یہ لوگوں کی تعداد بھی میکسیمم ہے اب تک۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 24 گھنٹے میں ہمیں 88 ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں، اور یہ بھی سب سے بڑی تعداد ہے اس وقت پاکستان میں جو اب تک کسی ایک دن میں جو ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں ان میں سے۔ یہاں میں ایک اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف طرح کی خبریں چلتی ہیں کہ پاکستان کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ اپنی حدوں کو چھو رہا ہے، پاکستان میں ICU بیڈز ختم ہو گئے ہیں، پاکستان میں وینٹیلیٹرز ختم ہو گئے ہیں، تو ایسی قطعاً بات نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو وینٹیلیٹرز کووڈ-19 کی بیماری کے لیے مختص کیے گئے ہیں ان میں سے صرف 28% اس وقت مصروف ہیں یا ان کے اوپر کووڈ-19 کے مریض جو ہیں وہ وینٹیلیٹرز کے اوپر ہے، 28%، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ ابھی فارغ پڑے ہیں۔ لیکن بڑے شہروں کے بڑے ہسپتالوں کے اندر اکثر پریشر بڑھ جاتا ہے اور وہاں پہ یہ تشویش شروع ہو جاتی ہے، اور اسے پھر میڈیا جو ہے پروجیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جیسے کہ پاکستان میں کوئی بہت بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ صورتحال ہمارے پیش نظر تھی پچھلے چند روز سے، بلکہ چند ہفتوں سے، اور اس کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ایک نظام وضع کرنا شروع کیا جس کو ہم کہہ رہے ہیں ریسورس مینجمنٹ سسٹم، RMS، ریسورس مینجمنٹ سسٹم۔ یہ سسٹم کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو بلا وجہ تشویش شروع ہو جاتی ہے اس کو ایک طریقہ کار کے مطابق، ایک حکمت عملی کے مطابق اس کو ایڈریس کیا جائے۔ یہ سسٹم جو ہے ہمیں پورے پاکستان میں تمام ان ہسپتالوں کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں کہ وہاں پہ کتنے بیڈز ہیں، کتنے وینٹیلیٹرز ہیں، اس کے بارے میں ریئل ٹائم میں ہمیں کمپیوٹر کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے یہ انفارمیشن مل سکے گی۔ اس کی تفصیل میں نے اپنے پچھلے 2 روز کے اپڈیٹ میں آپ کو کہا تھا کہ ہم یہ سسٹم آپ کے سامنے لانچ کریں گے، تو آج ہم آپ کو اس کی دیگر تفصیلات بتائیں گے کہ یہ سسٹم کیسے بنا اور یہ سسٹم کس طرح ہمارے لیے مفید ہوگا، یہ ہمیں کیا معلومات دے گا، اور اس سے فیصلہ سازی میں خاص طور پہ کیسے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے گا، تاکہ یہ جو بلا وجہ تشویش شروع ہو جاتی ہے اور میڈیا کے اندر جو خبریں چلنی شروع ہو جاتی ہیں ان کا تدارک کیا جا سکے۔ تو اس حوالے سے میں دعوت دوں گا، جی میرے ساتھ بیٹھے ہیں شباہت علی صاحب جو کہ CEO ہیں نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے۔ نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جو ہے یہ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وفاقی سطح پہ اس سے منسلک ہے، اور NCOC کا یہ حصہ ہیں، وزارت صحت اور NITB نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ مل کے بہت سارے ہم نے IT سولوشنز وضع کیے ہیں کووڈ-19 کی بیماری کے حوالے سے۔ آج شباہت علی صاحب آپ کو
RMS یعنی کہ ریسورس مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس کی تفصیلات بتائیں گے اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس کا استعمال جو ہے وہ کیسے صورتحال میں بہتری کا باعث بنے گا. تو شباہت علی صاحب, اوور ٹو یو. تھینک یو ڈاکٹر ظفر صاحب. السلام علیکم. جیسے ڈاکٹر ظفر صاحب نے کہا کہ اس سچویشن کو ہم پرڈکٹ کر رہے تھے آج سے کوئی تقریباً 1 سے 2 مہینے پہلے, اور ہمارا پلان یہ تھا کہ کچھ ایسا کنسالیڈیٹڈ سسٹم فیڈرل لیول پہ تیار کیا جائے جس کے اندر سارے ہاسپٹلس کا آل اوور پاکستان, جتنے بھی ہاسپٹل اسپریڈ ہیں آل اوور پاکستان ڈفرینٹ پروونسز کے اکراس, وہ ایک جگہ پہ ایک کونسول میں ایک مینجمنٹ ریسورس مینجمنٹ سسٹم میں ہم اس کو کنسالیڈیٹ کریں اور اس کی ایک یونیفائڈ پکچر جو ہے وہ سارے ہاسپٹلس کو, سارے پروونسز کو, سارے پروونسز کی جو انڈیویجول منسٹریز ہیں ان کو پرووائڈ کی جائیں. اس کا سب سے بڑا بینیفٹ اس کا پروونسز کو یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پہ ایک کنسالیڈیٹڈ سسٹم کے اندر اپنے سارے ریسورس ویژولائز کر سکتے ہیں. ان ریسورس میں بیڈز ہیں, کووڈ ریلیٹڈ بیڈز ہیں, کووڈ ریلیٹڈ وینٹس ہیں, PPEs ہیں, اور کوئی اور کسی قسم کا کوئی ایسٹ جو کہ انہوں نے ایکوائر کیا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم ٹو اسسٹ کووڈ ریلیٹڈ پیشنٹس یا ان کے ہاسپٹلس میں. تو یہ کام ہم نے تقریباً شروع کیا تھا آج سے کوئی تقریباً 2 مہینے پہلے اسی سچویشن کو آبزرو کرتے ہوئے. تو آپ کو آج میں ذرا آئی جسٹ واک یو تھرو کہ ہم نے یہ سسٹم کیسے بنایا ہے اور اس سسٹم کی بلڈنگ بلاکس کیا ہیں, پروونسز اس سے کیسے ہیلپ لے سکتے ہیں, اور اس کی جو ایڈریسبلٹی ہے ایٹ ڈفرینٹ لیولز وہ ہم نے ہاسپٹلس میں کیسے انشور کی ہے. تو اگر آپ کو ابھی اب اسکرین پہ آپ دکھاتے ہیں کہ یہ جس کا ہم نے آرکیٹیکچر کیسے ڈیولپ کیا ہے. ہم نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو ہمیں NDMA سے بہت سارا ڈیٹا ہاسپٹلس کا ہمیں ملا تھا جو کہ انکمپلیٹ تھا. تو سب سے پہلے تو ہم نے سارے ہاسپٹلس کو, جتنے بھی پروونسز میں ہاسپٹلس سب لوکیٹڈ ہیں, فار فلنگ ایریاز میں, میٹروپولس سٹیز کے اندر, رورل ایریاز میں, ان سب کی ایک لسٹ کریٹ کی. اس لسٹ کریٹ کرنے کے بعد ان کے اونرز ڈیفائن کیا اور ان سب اونرز کو ہم نے ایک لاگ ان IDs اور پاسورڈز ان کو دیے, اور سارا کا سارا جو سسٹم تھا وہ ہم نے ایک سینٹرلائزڈ کونسول پہ ہم نے ڈیولپ کیا. اچھا, اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس سسٹم میں ان کو ایکسیس دی اور وہ ڈائریکٹلی ہماری ڈیٹا بیس کے اندر انہوں نے سارے ہاسپٹلس کا جو ہے وہ ڈیٹا انہوں نے خود سے انٹر کرنا شروع کیا. لیکن یہ ایک شارٹ ٹرم سولوشن تھا. لانگ ٹرم یہ تھا کہ سارے انڈیویجول سسٹم جو ہیں پروونسز میں ان کے ساتھ سینٹرلائز ڈیٹا بیس کو ہم لنک اپ کریں, اور جیسے جیسے پروونشل سسٹمز ہاسپٹلس کے اپڈیٹ ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارا سینٹرلائز سسٹم بھی اس کے ساتھ اپڈیٹ ہو. تو ہمارا اس میں بیسک ہمارا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم سارے جو سینٹرلائز سسٹم کو بالکل سنک کریں جو کہ ہمارے پروونشل سسٹم جس طرح اپڈیٹ ہو رہے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پلیز. یہ اگر آپ کے سامنے ویزیبل ہے اسکرین تو آپ اس پہ دیکھیں گے کہ سارے ہاسپٹلز آل اوور پاکستان ان کا ایک سینٹرلائزڈ ڈیٹا انٹری سسٹم ہے. اگر کسی بھی ہاسپٹل نے اگر کسی پروونس نے اپنے پروونس ریلیٹڈ کوئی نیا ہاسپٹل ایڈ کرنا ہے تو اس سسٹم پہ جا کے وہ ڈیٹا انٹری فارم کھولتا ہے, اپنا سسٹم اس میں ایڈ کرتا ہے, اور کسی قسم کی کوئی PPEs ہیں یا وینٹس ہیں یا بیڈز ہیں وہ ریئل ٹائم اپڈیٹ کر سکتا ہے. تو ہمارا جو سب سے بڑا آبجیکٹیو اس میں یہی تھا کہ ہم سارے ہاسپٹلس کو کمپلیٹلی امپاور کریں کہ وہ اپنا ڈیٹا خود مینٹین کرے اپنے لوکل سسٹمز میں بھی, اور وہ لوکل سسٹم جو ہے وہ فیڈرل سسٹم کے ساتھ سنکڈ اپ ہو, لنکڈ اپ ہو, تاکہ کوئی ڈسکریپنسی نہ آ سکے. تو ہم نے سارا پچھلے 2 مہینے میں وی ہیو کمیونیکیٹڈ ایکسٹینسولی across all provinces. I'm very thankful to the administration of every province, from GB all the way to Sindh, جنہوں نے ہمارے ساتھ کولیبریٹ کیا, اپنا ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کیا, اپنا سسٹم ہم سے شیئر کیا, اور ہم نے اس سسٹمز کو ایک کنسالیڈیٹڈ شیپ دی. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اچھا, جب ہمارے پاس یہ سارے ہاسپٹلس کا ڈیٹا, بیڈس کا, وینٹس کا, PPEs کا جب ہمارے پاس کنسالیڈیٹ ہو گیا تو ہم نے ان سارے ہاسپٹلس کا ڈیٹا کو ایک میپ پہ, ایک سنگل کونسول میپ کے اوپر ہم نے پلاٹ کیا.
اس پلاٹ کا اگر آپ دیکھیں اس میپ کے اوپر تو سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے اس پلاٹ کا وہ یہ ہے کہ آپ ایک ریڈیس سیٹ کر سکتے ہیں, جس کو ہم آپ کو ایٹ دی اینڈ پہ ذرا ایک ڈیمو بھی دکھائیں گے اس ایپلیکیشن کا. ایک ریڈیس سیٹ کر سکتے ہیں, اس ریڈیس کے اندر جو ہے وہ آپ یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ود ان 30 کلومیٹرز, ود ان 10 کلومیٹرز اس ریڈیس کے اندر کتنے ہاسپٹلز اویلیبل ہیں. اور اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں, اگر آپ کہ آپ کو یہ نظر آئے گا اس کی فیسلٹیز جو ہیں, اس کی فیسلٹیز کے اندر کیا کچھ ایسٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, کتنے بیڈز اویلیبل ہیں, کتنے ہاسپٹلز اویلیبل ہیں, کتنے وینٹس اویلیبل ہیں. تو یہ سارا کچھ یہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے ان دا لاسٹ آلموسٹ لائک 4 to 6 weeks. اور آج ہماری یہ کوشش ہے کہ سارے پروونسز کو اس کی ایکسیس دی جائے اور پروونسز اس میں لائیو ریئل ٹائم میں ڈیٹا اپڈیٹ کریں اور اس کو یوٹیلائز بھی کرنا شروع کریں. اس کے ساتھ ہی ہم نے اس پوری پلیٹ فارم کو ایک موبلٹی دینے کے لیے, تاکہ آن دا گو, آن دا اسٹریٹ اس سارا ڈیٹا کو کوئی یوز بھی کر سکے, ہم نے ایک موبائل ایپ بنائی ہے جس کا نام نیشنل ایمرجنسی رسپانس ایپ ہے, جو کہ یوز کریں گے سب وہ لوگ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو کہ ایمرجنسی رسپانس پرووائڈرز ہیں. وہ جیسے 112, 122, ہمارے کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں جیسے ایدی فاؤنڈیشن ہے, جیسے کراچی میں مختلف ایمرجنسی رسپونڈرز ہیں, محافظ ہیں, ان سب کو ہم اس کی ایکسیس دیں گے. اور وہ یہ ایپ یوز کرتے ہوئے دا ایڈوانٹیج دیٹ دے گونا گیٹ کہ اگر کوئی بھی کووڈ پازیٹیو پیشنٹ ان کو آپ کو اسٹریٹ میں ملتا ہے اور یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ نیئرسٹ بیڈ اور نیئرسٹ وینٹ کہاں پہ اویلیبل ہے, اور اس پہ اگر وہ کہیں لے کے جانا چاہے تو یہ ایپ آپ کو ایک نیئرسٹ وینٹ, نیئرسٹ اویلیبل وینٹ یا نیئرسٹ اویلیبل بیڈ آپ کو دکھائے گا, اور اس کے ساتھ ہی آپ کو نیویگیٹ کر کے لے کے جائے گا ایگزیکٹلی اس لوکیشن پہ جہاں پہ وہ ہاسپٹل ہے, جہاں پہ وہ فیسلٹی ہے, جہاں پہ اس بیڈ اور وینٹ کو لیوریج کیا جا سکے. تو کوئکلی میں آئی ووڈ آلسو لائک ٹو شو یو ریئل ٹائم میں اپنی ہماری ایپلیکیشن, جو ہم نے ایپلیکیشن بلڈ کی ہے, جس میں ہم نے آپ کو جیسے میں نے دکھایا تھا کہ سارا گراف پہ ہم نے ایک GIS گراف پہ سارے ہاسپٹلز ہم نے پلاٹ کیے تھے, اور وہ سارے کے سارے ہاسپٹلز جو ہے وہ آپ کو ریئل ٹائم میں آپ کو دکھائی دیں گے. اور کسی بھی ایک ہاسپٹل پہ اگر آپ کلک کریں تو آپ کو اس ہاسپٹل کے اندر جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ آپ کو ریسورسز نظر آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ یہ دیکھیں گے, جو ہم نے وی ہیو ورکڈ ویری ہارڈ ود دا پروونسز آن دس, کہ ہم نے سارے ہاسپٹلز جو کہ کرنٹ انوینٹوری مینٹین کر رہے ہیں ان کو ہم نے صرف ایک کنسول کے اوپر کنسولیڈیٹ کیا ہے. اگر آپ اس پکچر میں دیکھیں تو اسلام آباد کے اوپر ہمارا فوکس ہے. اسلام آباد کے اس ریڈیس میں جو کہ ہم نے تقریباً 30 کلومیٹرز کا ریڈیس ڈیفائن کیا ہوا ہے, آپ کو وہ سارے ہاسپٹلز نظر آئیں گے جو کہ اس 30 کلومیٹرز کے ریڈیس کے اندر لوکیٹڈ ہیں. ہم نے یہاں پہ آپ کو جسٹ فار ڈیمونسٹریشن پرپز ہم نے پمز کو کلک کیا ہے. اگر آپ پمز کا ڈیٹا دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پمز میں اس وقت کرنٹ پوائنٹ ان ٹائم پہ تقریباً 1254 بیڈز کی کیپیسٹی ہے, جس کے اندر 75 بیڈز فار کووڈ ڈیڈیکیٹڈ اویلیبل ہیں, اور ان 75 میں سے تقریباً 31 بیڈز ایسے ہیں جو کہ پیشنٹس یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس کلوز ٹو 50% کیپیسٹی جو ہے وہ کووڈ بیڈز کی یہاں پر اویلیبل ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں اس کی باقی ایسٹس بھی آپ کو سارے نظر آئیں گے جو کہ اس ہاسپٹل میں اویلیبل ہیں. اسی طرح ہم گلگت بلتستان سے لے کے آل دا وے ٹل کراچی تک جتنے بھی ہاسپٹلز, تقریباً ہمارے پاس ٹوٹل ہاسپٹلز کا نمبر تقریباً 1500 سے اوپر ہے, اور اس 1500 کے اندر تقریباً ایسے ہاسپٹلز ہیں جن کے اندر ڈفرینٹ کیپیسٹی کے, ڈفرینٹ کوانٹٹی کے وینٹس اور بیڈز اویلیبل ہیں. وہ سب آپ کو اس ایک GIS اور گرافیکل امیج کے اوپر ویزیبل ہوں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی دکھانا چاہوں گا کہ جو ہم نے آپ کے لیے ایک ریئل ٹائم ایپ بنائی ہے, اس ریئل ٹائم ایپ کو ہم آپ کو اویلیبل کریں گے, 2 فیزز میں اویلیبل کر رہے ہیں ہم آپ کو. ابھی آپ دیکھ رہے تھے ڈاکٹر ظفر مرزا میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا ملک میں 24 گھنٹوں میں کرونا سے 88 افراد انتقال کر چکے ہیں. ملک میں 24 گھنٹوں میں کرونا کے مزید 3039 کیسز کی